السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے 3 مہینے مسلسل حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان کے حرمت والا ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا، قتل و غارت نہیں ہوتی، چوری ڈاکے اور اس طرح کے جرائم رک جایا کرتے تھے، چونکہ ان 4 مہینوں کی عزت اور احترام کفار مکہ کے دلوں میں بھی تھا۔ 3 مہینے یہ پے در پے ہیں اور چوتھا رجب ہے۔ یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب جو لوگ پیشہ ور مجرم تھے، 3 مہینے بڑی مشکل گزرتے ان کے گھروں میں، احترام کی وجہ سے وہ ان جرائم سے رکے رہتے تھے۔ جو ہی سفر شروع ہوتا تو گھروں سے نکل جاتے۔ عربی میں سافر المکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ کا خالی ہو جانا، گھر خالی ہو جاتے مردوں سے۔
اس لیے اس مہینے کو سفر کے نام سے وہ یاد کرتے تھے۔ اب چونکہ 3 مہینے رکے رہے، اب ایک دم برائیاں شروع ہوتی تھی تو اس مہینے کو منحوس کہتے تھے کہ سفر منحوس مہینہ ہے۔ 2 بڑے غلط نظریات ان کے ماہ سفر کے بارے میں تھے۔ ایک تو یہی کہ یہ مہینہ بہت منحوس ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی مرضی سے کبھی کبھار ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے، یعنی محرم الحرام میں اگر کبھی دل کرتا برائی کریں، لڑائی کریں، تو وہ کہتے ہیں اس دفعہ محرم جو ہے وہ سفر کے بعد آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو کفر میں زیادتی کہا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ مہینوں کو لیٹ کرنا اپنی مرضی سے، یہ تو کفر میں اور زیادتی۔ اب ہمارے ہاں بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، آج بھی عربوں میں اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ محرم میں بھی لوگ شادیاں نہیں کرتے کہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اور سفر میں بھی ایسی خوشیوں سے بچتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ یاد رکھیں، اسلام میں کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی ذات منحوس نہیں۔ نحوست اور برکت کا تصور اسلام میں انسان کے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اعمال اچھے ہیں، برکت کا باعث ہیں، اعمال برے ہیں، نحوست کا باعث ہیں۔ ایک بہت اچھا انسان اللہ نہ کرے راہ راست سے بھٹک جائے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑے، تو وہی شخص منحوسیت کا کردار ادا کرے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک زمانے کا گزرا ہوا انسان پکی سچی توبہ کر کے راہ راست پہ آ جائے، تو جس کو لوگ منحوس کہتے تھے وہ پھر زمانے کا ولی بھی بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نحوست اور برکت کا ذاتوں سے کوئی تعلق نہیں، دنوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اصل تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہ سفر کے پہلے جو 13 دن ہیں نا، ان کو لوگ 13 تیری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی 13 تیزی کہہ دیتا ہے، کوئی 13 تیری کہہ دیتا ہے، تو اصل میں یہ طوا کے ساتھ ہے، طیاری، یعنی یہ نحوست والے دن ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کوئی بدعت پکڑ رکھی ہے، اس مہینے کے آخری بدھ کو پتہ نہیں کیا کچھ مولانا حضرات مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان سے ورقوں پہ آیات لکھواتے ہیں، جن آیات کا آغاز لفظ سلام سے ہوتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ انبیاء پہ جو سلام والی آیتیں ہیں ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں، وہ پانی میں ڈالتے ہیں، پھر پانی پیتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو کوئی اس مہینے میں نحوستیں آئی تھیں وہ ختم ہو۔ یہاں تک کہ بھی بعض کہتے ہیں کہ پورے سال میں 10 لاکھ سے زیادہ وبائیں، آفتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9 لاکھ اس مہینے میں نازل ہو۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بہت صاف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اگر کسی انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے، پوری کائنات مل کے اس بھلائی کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے نقصان کا ارادہ کر لے
تو پوری کائنات کے جن کیا انسان کیا پہلے آخر سب مل کے بھی اس کو اس سے بچا نہیں سکتے۔ ہمارا توکل رب پہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان چیزوں کی نفی کی تاکہ ہمارے عقیدے میں خرابی پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمۃ ولا سفر۔ 4 چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نفی فرمائی، اور یہ چاروں نظریات آج موجود ہیں۔ جتنی بھی اس زمانے میں اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا تعلق زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے ملتا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، بیماری خود بخود کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، ایک بیمار سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، جبکہ ہمارا یہ تصور ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیمار کو ملنے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ نے نفی فرمائی۔ بیماری اگر لگے گی تو اللہ رب العزت کے حکم سے لگے گی۔ خود بیماری میں کیا اتنی حیثیت اور طاقت ہے کہ وہ منتقل ہو کے دوسرے کو لگ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو اعرابی دیہاتی قسم کا آدمی آیا تو اس نے کہا کہ میرے ایک اونٹ نے دوسرے سارے اونٹوں کو خارشی بنا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا فمن اجربہ الاول، اگر اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے بیمار ہوئے ہیں اور ان کو خارش لگی ہے تو پھر بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ نفسیاتی مسئلہ ضرور ہے۔ آپ عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھنے سے عقل مند ہو جاتے ہیں، بے وقوفوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کی عقل میں کمی آتی ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں انسان نیک بننا شروع ہو جاتا ہے، برے لوگوں کی مجلسوں میں انسان برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیماروں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت پہ اثر تو پڑتا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ بیماری منتقل ہوتی ہے تو ڈاکٹر تو سارے بیمار ہوتے ہیں۔ اس لیے بیماری میں متعدی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو نفی فرمائی ہے لا عدوى ولا طیرۃ، بد فالیاں نہ پکڑا کرو۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ اور تھا، ہماری باتیں اور ہیں۔ بس کہیں سفر پہ انہوں نے نکلنا ہوتا تو پرندہ پکڑتے، پرندے کو یوں پکڑ کے آسمان کی طرف اچھال دیتے، اگر دائیں جانب اڑ گیا تو وہ کام پہ نکل جاتے، بائیں جانب اڑ جاتا تو نہیں نکلتے۔ اس میں پرندے کا کیا ہے؟ اس کی اڑان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب کسی انسان کا عقیدہ کمزور ہو جائے وہ ایسے ایسے اعمال کرتا ہے کہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب پرندہ دائیں اڑ گیا تو کہتے تھے یہ کام برکت والا ہے، پرندہ بائیں اڑ گیا تو کہتے تھے یہ کام نحوست والا ہے۔ آپ نے اس کی نفی فرما دی لا طیرۃ، یہ پرندے اڑا کے بدفالیاں نکالنا اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں بھلا کیا کرتے ہیں، جاندے بندے نو اگروں باز نہ مارو، کام خراب ہو جائے گا۔ کیوں بھئی خراب کیسے ہو جائے گا؟ یہ بد عقیدہ لوگوں کی بات ہے۔ جاتے ہوئے آدمی کو واپس بلا لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کیوں بے برکتی آئے گی؟ کیوں نحوست آئے گی؟ کیوں کام خراب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی دفعہ اپنے صحابہ کو سفر پہ بھیجے، اور جب نکل رہے ہوتے تھے تو آپ واپس بلا لیں۔ کچھ باتیں آپ کو یاد آتی تو آپ پھر ان سے دہراتے۔
تقوی اختیار کرنا، لوگوں پہ نرمیاں کرنا، سختیاں نہیں کرنی، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی دفعہ ایسے کیے، بھیجا اور بھیج کے واپس بلا لے۔ لہذا یہ جو جاہلیت کا تصور ہے کہ جاتے ہوئے آدمی کو واپس نہ بلائیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صحیح پوچھیں تو اگر کوئی شخص اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، بدفعلی لیتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایسے ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطیر فقد اشرک، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کا دار و مدار اللہ رب العزت کے فیصلے پہ ہے۔ کسی بھی کام کی خرابی کا باعث وہی مسئلہ ہے جو رب تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کسی جاتے ہوئے کو واپس بلا لینے سے کچھ نہیں ہونا۔ کہتے ہیں جی کالی بلی اگر رستہ کاٹ جائے تو کام خراب ہو جائے۔ یہ نظریے آج کے مسلمان کے، یہی عقیدہ ان لوگوں کا تھا، وہی عقیدہ آج کے مسلمان کا ہے۔ بلی میں کیا رکھا ہے کہ اس کے گزرنے سے نعوذ باللہ نحوست آ جائے، اور الو کو تو لوگ ویسے ہی منحوس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہم، یہ الو کی نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ آج بھی جہاں بیٹھ جائے لوگ اس کو عجیب سی باتیں اور عجیب سے نظریات سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کی روح الو بن کے اڑ جاتی، اور وہ اگر واپس آ جائے تو وہ نعوذ باللہ منحوس ہوتی ہے۔ اسلام میں اس طرح کے نظریوں کا تصور نہیں۔ بلی گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو جاتے ہوئے واپس بلا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نئی گاڑی خریدتے ہیں اور آگے جوتا باندھ لیتے ہیں، کالے رنگ کا چھوٹا سا جوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت پہ توکل کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ یہ جوتے کو سمجھ بیٹھا ہے کہ نظر بد سے بچا رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو نظر نہیں لگتی؟ انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، جوتا پہنے ہوتے باوجود نظر لگ جاتی ہے۔ جوتے میں کیا حیثیت ہے اور کیا صلاحیت ہے اور کیا طاقت ہے کہ وہ نظر بد سے بچا لے؟ یہ سارے کے سارے عقیدے اور نظریے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے ہیں۔ ہمیں ایسی باتوں سے گریز کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے یہ نظریے تو نہیں ہوتے لیکن ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ صبح صبح کوئی گاہک ایسا آ جائے جو ادھار چیز لینا چاہتا ہو، لوگ کہتے ہیں منحوس ہے۔ یہ نظریہ باطل ہے، غلط نظریہ ہے۔ کوئی نحوست کا اس طرح کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ بعض دفعہ ہم مذاق سے کرتے، ایک بندہ آیا لائٹ چلی گئی، آپ کہتے ہیں دیکھا پھر تو آیا لائٹ ہی ٹوٹ گئی، تیرے آنے سے یوں ہو گیا۔ لہذا جو آدمی اس طرح کے نظریے رکھتا ہو یا اس طرح کی بات کرتا ہو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں سستی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمۃ ولا سفر۔ یہ سفر کے مہینے کو جو تم منحوس کہتے ہو، فرمایا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، دنوں کے اعتبار سے کسی دن کو منحوس کہنا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ تو مہینہ محرم کا ہو یا سفر کا ہو، کوئی نحوست کا تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کئی جنگیں کی، اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ خیبر کی جنگ تو آپ لوگوں نے سنی ہو، اسی مہینے میں ہوئی ہے، خیبر اسی مہینے میں فتح ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی شادیاں اس مہینے میں ہوتی رہی ہیں، بلکہ شاید ہمارے ملک کا جو ایٹمی مسئلہ تھا، جب میزائل ہوا میں اڑے تو سفر کا ہی مہینہ ہے۔ اگر منحوس تھا تو کامیابی کیسے حاصل ہو؟
لہذا کسی مہینے کو منحوس مت کہیں، کسی شخص کو منحوس مت کہیں، کسی ذات کے بارے میں نحوست کا تصور مت رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ ان کان الشؤم ففی ثلاثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، یعنی اس کا مطلب ہے نحوست ہے نہیں، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہونی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اشارہ کر رہی ہے۔ فی المرأتی وفی الدابتی وفی الجاری وفی الداری کے الفاظ ہے ایک روایت میں۔ آدمی کی بیوی میں اگر نحوست ہوتی تو ہو سکتی تھی، آدمی کے گھر میں اگر نحوست ہوتی تو ہو سکتی تھی، اور آدمی کی سواری میں اگر نحوست ہوتی تو ہو سکتی تھی۔ اس حدیث سے اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ ان 3 چیزوں میں انسان کو پوری توجہ سے اسلامی احکامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیویوں کو چاہیے وہ اپنے خامدوں کی فرما بردار بن کے رہیں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی نگران بن کے رہیں، اس کی عدم موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے نہ دیں، وگرنہ ان کے اس طرح کا کوئی بھی عمل گھر میں بے برکتی کا ذریعہ بن سکے گا، اور اسی کو پھر لوگ نحوست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جو عورتیں نیک ہیں، خامدوں کی فرما بردار، نماز پڑھنے والی ہے، جیسے مشہور حدیث ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ، دنیا جہان کی کوئی بھی عورت ایمان رکھنے والی، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وأطاعت زوجہا وأحسنت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنت ثمانیۃ شاءت۔ جو ایمان والی عورت 5 نمازوں کی پابندی کر لے، اپنی عزت کی حفاظت کا پورا خیال رکھے، ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے خامد کی فرما بردار بن کے رہے، فرمایا وہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اب یہی عورت گھر میں برکت کا ذریعہ بنی رہتی ہے، اور جن عورتوں میں نعوذ باللہ بدعملیاں ہیں، بد عقیدگیاں ہیں اور بے ضابطگیاں ہیں اور دین اسلام کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتی، ان گھروں میں نحوست، گویا کہ ذات میں نہیں اس کے اعمال میں نحوست ہوتی ہے، عورت کے اعمال میں نحوست ہوتی ہے، انسان کے گھر میں اسی لیے نحوست ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے اگر ہم حالات پڑھیں تو ان کے گھر برکتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وجہ وہ دین احکام اور شریعت کے احکامات پہ پورے طور پہ پابند رہنے والی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی پہلے سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی، ایک بیٹا اللہ رب العزت نے دیا، بیٹا بیمار ہے، کس قدر یہ اپنے خامدوں کی فرما بردار تھے، کس قدر ان کا خیال اور اہتمام رکھنے والی تھی۔ جو ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو پوچھتے کیف الولد، بچے کا کیا حال ہے، تو وہ بڑی تسلی دیا کرتے۔ اور دیکھیں عورت زاد ہو کے ان کا کیسا خوبصورت عمل، بچہ فوت ہوا ہے، ایک ہی بیٹا تھا، فوت ہو گیا، پتہ تھا شام ہونے والی ہے، میرے خامد گھر آنے والے ہیں، آتے ہی بچے کی وفات کی خبر ان پہ پہاڑ بن کے گر جائے، بچے کو غسل دیا، خود ہی بچے کو کفن پہنایا اور چارپائی پہ بچے کو لٹا کے اوپر چادر دے۔ اللہ اکبر، کیا صابرہ اور شاکرہ عورتیں تھیں یہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 7 مہمان بھی، اس اللہ کی بندی نے کھانا تیار کیا، مہمانوں کو کھانا کھلایا، فارغ ہو گئے، چلے گئے۔
اپنے خامد کے ساتھ رات گزاری، زوجین کے تعلق قائم کیے، اور پھر جا کے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے برکتیں آتی ہیں گھر میں۔ میاں بیوی اگر اس حد تک اسلام پہ چلنے والے ہوں تو گھر برکتوں سے بھرا رہتا ہے، اور اگر دونوں میں اس طرح کی کمزوریاں ہوں تو گھر میں برکتی کا مظاہرہ پیش کرتا ہے۔ تب کہنے لگی کہ ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے تو امانت واپس دینی چاہیے یا نہیں؟ کہا امانت تو واپس دینی چاہیے۔ کہا پھر سنیں، جو امانت اللہ رب العزت نے ہمیں دی تھی نا وہ واپس لے لی۔ بڑے ٹھنڈے مزاج۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا بیٹا ہمارا فوت ہو گیا۔ انہوں نے تو آگے پوچھا تھا نا بچے کا حال کیا ہے؟ کہنے لگی اب آرام میں۔ تو انہوں نے سمجھا بیٹا شفا یاب ہو گیا اور سویا ہوا ہے آرام سے۔ لیکن جب یہ خبر دی تو ایک کھٹکا دل میں پیدا ہو کہ میرے گھر میں میت تھی، کھانا بھی پکا ہے، میرے گھر میں میت تھی اور ہم نے میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کیا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے عجیب منظر پیش کیا ہے، پریشان نہیں ہونے دیا۔ آج کل کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر خامد پتہ نہیں کس حالت میں ہے، اسے فون کر کے بتانا ضرور ہوتا ہے، مزید اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہتی ہے۔ خامد بھی اپنی بیویوں کے مسئلے میں رب سے نہیں ڈر رہے، بیوی ابھی اپنے مسئلے میں خامدوں سے نہیں ڈر رہی، اسی لیے گھر بے برکتی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں تو منحوس ہے۔ کوئی ذات منحوس نہیں دنیا میں، کسی ذات میں نحوست نہیں ہے دنیا میں۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے، نحوست عورت کے اعمال میں ہوتی ہے، نحوست ہمارے گھر میں ہونے والے کاموں میں ہوتی ہے۔ اسی گھر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت لگا دیں، اب برکت آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے ٹی وی لگا کے گانے چلا دیا، بے برکتی آ رہی ہے۔ یہ گھر تب منحوس بنا ہے جب اس میں برے اعمال ہوئے۔ زمین تو رب تعالیٰ کی ہے اور پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صعید طیب، یہ پاکیزہ مٹی ہے، یہ ٹکڑے تو اللہ رب العزت کے ہیں، یہ کیوں منحوس ہوں گے؟ منحوس تب ہوں گے جب اس گھر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی۔ تو دیکھیں اگر گھر والوں کے اعمال خوبصورت ہوں گے اللہ رب العزت بدلے کیا دے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کے عالم میں فجر کی نماز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ کہا رات میری بیوی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، گھر میں میت، بیٹا میرا فوت ہوا، کھانا بھی پکا اور میں نے اپنی بیوی سے تعلق بھی قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو بڑی برکتیں دے گا۔ اس طرح کا کام کون عورت کر سکتی ہے؟ واویلا کرتی ہیں، تماچے مارتی ہیں چہرے پہ، گریبان پھاڑتی ہیں عورتیں، اونچی اونچی آواز نکال کے نوحہ کرتی ہیں عورتیں۔ اتنا صبر کرنے والی عورت کو اللہ رب العزت بڑا انعام دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے پھر اس عورت کو 9 بیٹے دیے، 9 کے 9 حافظ قرآن کے عالم بنے۔ گھر میں اگر اسلامی احکامات ہوں گے اور دونوں میاں بیوی اسلام پہ چلنے والے ہوں گے تو خدائے ذوالجلال کی قسم ہے وہ گھر برکتوں کا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے گہوارہ بنا رہے۔ وہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی بات بڑی مشہور نہیں ہے، تلاوت کر لیں، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، بچہ سویا ہوا ہے، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے، تلاوت شروع کرتے گھوڑا بلکتا،
تلاوت روک لیتے وہ رک جاتا، بچے کے ڈر سے تلاوت بند کر دیتے، پھر شروع کرتے، گھوڑا پھر بلکنے لگ جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی انہوں نے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اسید تیرے گھر میں اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے آتے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کے تیرا گھوڑا بلکتا تھا، اور اگر تو فجر کی نماز تک تلاوت کرتا تو تیرے گھر میں برکتوں کا تصور ہی تصور، رحمتوں کے فرشتے ہی فرشتے تھے، آسمان سے نور نکلتا تھا جس کو دیکھ کے گھوڑا بلکتا ہے۔ یہ نورانی فرشتے ان گھروں میں ڈیرے ڈالتے ہیں جن گھروں میں تلاوتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، یا اگر نحوست ہوتی تو انسان کی سواری میں ہوتی، بس اس لیے کسی کو منحوس مت کہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کسی کو منحوس کہنے والا انسان اپنا عقیدہ برباد کر رہا ہے، وہ اپنے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ تصور برکت کا، تصور نحوست کا، دونوں انسان کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے سب کو دیکھا، میرے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سب کو دیکھا ہے، ناظر الی العباد، پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا، عربہم وعجمہم، عربی بھی دیکھے عجمی بھی دیکھے، فماقتہم، نتیجہ کیا تھا؟ سب پہ اللہ ناراض، سب پہ ناراض، اور بڑی معذرت سے۔ ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر فاروق بھی ہے، ان میں عثمان ذو النورین بھی ہیں، ان میں علی المرتضیٰ بھی ہیں، ان میں ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، ان میں سعد اور سعید بھی ہیں، سب پہ اللہ ناراض ہے۔ ذات کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اعمال کا ہے کہ رب کو مانتے نہیں تھے۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیج دیا۔ جن لوگوں پہ اللہ ناراض ہے، بس کچھ عرصہ گزرا ہے کہ آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اگر ذاتوں میں نحوستیں ہوتی تو کیسے ممکن تھا تبدیلیاں آتی؟ صرف اعمال بدلے، وہ کفر سے اسلام میں آئے، شرک سے توحید کی طرف آئے، معاصی سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف آ گئے، اور رسول کائنات کے فرمان پہ اپنی جان نچھاور کرنے تک آ گئے، بچھتے چلے گئے آپ کے حکموں کے سامنے۔ بس اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، وہ ان کے ہار گم ہونے والا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اپنی بہن سے ہار لے کے گئی تھی، اب تو ماحول اتنا تبدیل ہو گیا کہ اس طرح کے کاموں کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں ایک دوسرے سے زیور مانگ کے شادیوں پہ جایا کرتی تھی۔ ایک گاؤں میں ایک ہی سوٹ ہوا کرتا تھا شادی پہ پہننے والا، وہیں سے مانگ لیا اور واپس کر دیا، بڑا خوبصورت چمن۔ اپنی بہن اسماء کا ہار لے کے گئی، قضائے حاجت کے لیے رات کا وقت ہے، دور نکلی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تو ہار نہیں، تو پریشان ہو گئی، ہار تلاش کرتی رہی، دیر ہو گئی، ادھر قافلہ بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، ان کے پاس پانی بھی نہیں، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ بہت سے سفروں میں ایسے ہوا ہے، اور اسے ویسے برکت کہتے ہیں، خدا کی قسم۔ ہاں اتنی بات ہم ضرور بتا دیں آپ کو کہ اگر دنیا میں کسی کی ذات میں برکت ہے نا تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بس کسی ذات میں برکت نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا مولوی اور ملا اور عالم دین ہے، برکت کا تعلق اس کے عملوں سے ہوتا ہے، اس کی ذات سے نہیں ہوتا۔ اگر آج تک دنیا میں کوئی ذات با برکت رہی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ دوڑ کے آ گئے، 1400 کی تعداد، کہا پانی نہیں ہے،
نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایک کنواں ہمیں ملا ہے لیکن کنواں خشک ہے، پانی نہیں ہے اس میں۔ بتائیں آپ پانی اتنا سا ہے، پی لیں وضو نہیں ہوگا، وضو کریں تو پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، بتائیں کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے ایک کھلے سے برتن میں لے آؤ۔ پانی آپ نے ایک کھلے برتن میں منگوایا، اپنا ہاتھ اس میں رکھا، برکت کی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں جو ہی ہم نے اس بنجر اور ویران کنویں میں نبی کائنات کے ہاتھ سے نکلا ہوا پانی رکھا اور اس میں پھینکا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ کنواں پانی کے چشمے ابلنے لگ گیا۔ یہ ذات کی برکت ہے، اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں ہمیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگی ہوئی چیزیں اللہ نے ان میں بھی برکت رکھی ہوئی ہے، ذات تو دور کی بات ہے۔ آپ کا پسینہ بابرکت ہے، آپ کے بال مبارک بابرکت ہیں، آپ کے جسم پہ لگنے والا کپڑا بابرکت ہے۔ اس لیے آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عطیہ غسل دے رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأیتن ذالک، میری بیٹی کو ضرورت ہو تو 5-7 دفعہ غسل بھی دے لینا۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذَنَّنِي، جب فارغ ہونے لگو تو مجھے ذرا بتا دینا کہ غسل مکمل ہو چکا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ غسل مکمل ہے، آپ نے اپنے جسم مبارک سے وہ کپڑا اتارا جو آپ کے بدن پہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا عشرنہا ایہا، یہ میری قمیض، یہ میرے داخلی لباس میری بیٹی کو پہنا کے قبر میں تم نے اتار دیا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں برکت ہے، اور برکت ہو بھی کیوں نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں ٹینٹ کروائی، حلق، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ نے عمرہ اور حج کے علاوہ کبھی سر منڈوایا نہیں، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ عام حالات میں انسان نہ منڈوائے، یہی بہتر ہے، بال انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ، درمیان سے آپ مانگ نکالتے تھے۔ لو یہ ہے برکت قسم سے، جو میرے پیغمبر کو پسند تھا وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے، جس چیز سے آپ کو نفرت تھی مجھے اور آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ یہاں سے برکتیں شروع ہوتی ہیں، اور اگر دوسرے رستے پہ چلے تو یہاں سے بے برکتیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑا برتن تھا، آپ اس برتن سے کدو تلاش کر رہے تھے، کدو۔ اللہ اکبر۔ انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا نا کہ میرے پیغمبر کو کدو بڑے پسند ہیں، اس دن سے لے کے آج تک مجھے تو اس سبزی سے بھی پیار ہو۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے برکت۔ ایسے آتی ہے برکتیں، ویسے نہیں آتی۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو بابرکت کہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے کراچی میں ایک مولانا صاحب ہے، ہم اسٹیجوں پہ نام نہیں لیتے، سبز پگڑیوں والوں کا امیر ہے، اس کی داڑھی کے بال شاپر میں بند کر کے بازار میں فروخت ہو رہے۔ یہ تم نے چور دروازے نہیں کھولے تو اور کیا؟ اگر کسی کے بالوں میں برکت ہے تو وہ میرے پیغمبر کے بال ہیں۔ آپ نے بال مڑوا کے سیدنا ابو طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یہ بال صحابہ نے آپس میں تقسیم کیے تھے، اور چلتے چلتے آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس بھی آ گئے۔ وہ کہتی ہیں میں نے یہ بال ایک برتن میں ڈال کے نا، اس برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، پانی سے برتن بھر کے میں نے پیغمبر کائنات کے بال اس میں رکھے ہوئے تھے۔ کہا قسم پیدا کرنے والے کی، مدینے میں جو بیمار ہوتا میں ایک گھونٹ پلاتی، اللہ شفا عطا کرتا۔ برکت کا تصور صرف ایک ہی ذات میں ہے بس۔ آپ ام سلیم کے گھر میں ہی تھے نا، تو آپ کے بدن مبارک پہ ہاتھ پھرائے، رشتہ دار ہیں بڑی قریبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی۔ کہا میرے پسینے کو کیا کرنا ہے؟ کہا ایک شیشی میں بند کرتی ہوں،
اور یہ آپ کا خادم، یہ میرا بیٹا انس جب مسجد جاتا ہے تو اس کے بدن پہ لگا دیتی ہوں۔ کہا جتنی خوشبو اللہ نے آپ کے پسینے میں رکھی ہے دنیا کی کسی کستوری اور عنبر سے بھی نہیں آتی۔ یہ نظریات دوسری جماعتوں کے ہو سکتے ہیں کہ مولوی دا جھوٹا کھاؤ جی بڑا بابرکت ہوں ہے، یہ پیر صاحب کے جھوٹے میں بڑی برکت ہے، فلاں میں بڑی برکت ہے اور فلاں میں بڑی برکت ہے۔ کوئی ذات برکت والی نہیں سوائے میرے پیغمبر کی ذات کے۔ ایک ہی ذات دنیا میں رہی ہے بس، ہزاروں واقعات آپ کو مل سکتے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ جب آپ نے کہا تھا خیبر فتح نہیں ہو رہا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کل جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ نے رات گزاری جاگ جاگ کے، دعائیں کر کر کے کہ یہ میرے مقدر میں آ جائے سعادت، رضا بھی مل گئی، خیبر کی فتح بھی ملے گی، اسلام کا جھنڈا بھی خیبر کے قلعے پہ لگے گا۔ بڑی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے راتیں جاگنا پڑتی ہیں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وبہ رمد، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس لیے وہ آج کی مجلس میں حاضر نہیں، اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے۔ کیا ہمیں اپنے عقائد کی درستگی ایسی حدیثوں سے نہیں ملتی؟ علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، علی خود مشکل میں پھنسے پڑے، جو خود مشکل میں پڑے وہ مشکل کشا کیسا؟ بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دنیا ہی نہیں دی تھی، تم تو ان سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہو، دنیا نہیں دی۔ جب آپ کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا تھا فرمایا علی بتاؤ حق مار کیا دو گے؟ کہا میرے پاس حق مار دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ زرہ کدھر ہے جو پہن کے تو جنگ لڑتا ہے، وہ لوہے کی زرہ؟ کہا وہ تو پڑی۔ فرمایا وہی لاؤ، میں اسی پہ اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں۔ نکاح ہوا، کچھ نہیں تھا پاس، باہر جا کے گھاس پھوس کاٹ کے بیچ کے گزارا کیا کرتے تھے، لوگوں نے انہیں مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ آنکھیں دکھتی ہیں، علی نہیں آ سکے، آپ نے فرمایا لاؤ علی کو۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب سیدنا علی کی آنکھوں میں لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور آنکھ ڈھلک کے رخسار پہ آ گئی تھی۔ ایسی آنکھوں میں روشنائی کہاں رہ جاتی، قوت بینائی کہاں رہ جاتی؟ آپ تشریف فرما ہوئے، اپنے دست مبارک سے آنکھ واپس رکھی اور اپنا لعاب یوں پھیرا تو یہ صحابی پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے اتنا مجھے اس آنکھ سے نظر نہیں آتا جتنا اس سے نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، لہٰذا ذاتوں کا تصور صرف اور صرف میرے پیغمبر کی ذات تک محدود ہے، باقی سارے کے سارے تصور انسان کے اعمال میں ہوتے ہیں۔ برکت بھی انسان کے عملوں میں ہوتی ہے، نحوست بھی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاید آپ نے سنا، بڑے حکیمانہ اقوال ہیں، کتابیں بھری پڑی۔ زمانے کا چور، زمانے کا ڈاکو، جس علاقے میں قدم رکھتا لوگ اپنے مال سمیٹ لیا کرتے تھے کہ فضیل بن عیاض کی آمد ہے، لوگوں اپنے مالوں کی حفاظت کر۔ ایک گھر میں نقب لگانے کے لیے گئے، اللہ اکبر، برکت دیکھیں۔ اور یہ بھی ہماری بات یاد رکھیں، میرے اور آپ کے نیک اعمال کی برکت صرف میری اور آپ کی ذات تک نہیں ہے، اس کا اثر بڑی دور تک جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ قوت فی البدن، نیکیاں کرو گے اللہ تمہیں طاقتیں دے گا، اس کا اثر تم اپنی بیوی پہ دیکھو گے، اپنے بچوں پہ دیکھو گے، اپنی سواری پہ دیکھو گے، اپنے گھر میں دیکھو گے، اپنے ہمسائے میں دیکھو گے،
نیکیوں کا فائدہ بڑی دور دور تک اور برائیوں کا نقصان بڑی دور دور تک۔ اس گھر میں نقب لگانے لگے نا تو گھر والا قرآن پڑھ رہا ہے اور اس آیت کریمہ پہ پہنچا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل رب تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے کانپ اٹھے؟ بس ایک ہی آیت سنی، لرز گئے یہ آیت سن کے۔ پڑھنے والا بھی اگر دل سے پڑھ رہا ہو اور اعمال رکھنے والا ہو تو اللہ بڑی تاثیریں رکھتا ہے۔ ایک ہی آیت سن کے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی اور کہا میرا رب گواہ ہو جا، یہ وقت آ گیا، آج اسی جگہ پہ قاضی فضیل توبہ کر کے پکا سچا مسلمان بن رہا ہے۔ لو وہی قاضی فضیل بن عیاض پھر زمانے کے ولی بنے، زمانے کا ولی۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم برکت چاہتے ہیں اعمال کی طرف آئیں، اور بد عملی انسان کو نحوست کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کسی مہینے کو منحوس مت کہیں، کسی ذات کو منحوس مت کہیں، کسی چیز کو منحوس مت کہیں، کسی دن کو منحوس مت کہیں۔ منحوس اگر ہوتا ہے تو انسان کا عمل ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے بے برکتی آیا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا رب کو گالی؟ فرمایا ہاں، اللہ رب العزت کہتا ہے یسب الدہر وَأَنَا الدَّهَرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ وقت کو برا کہتا ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، یہ کسی وقت کو منحوس کہتا ہے۔ یہ میرے بنائے ہوئے زمانے کو زمانہ تو میں بنتا ہوں، میری مرضی سے زمانہ چلتا ہے۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں دنوں کو رات میں اور رات کو دنوں میں بدلتا ہوں، زمانہ میرا بنایا ہوا ہے۔ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ مجھے گالی دیتا ہے۔ لہذا یہ مت کہیں کہ بدھ کا دن، پتہ نہیں لوگ میں سے منگل کا دن میرا خیال ہے منحوس کہتے ہیں، کہ منگل پاوے سنگل، پتہ نہیں کیا ہمارے یہ نظریات ہیں اور کیا ہمارے عقائد ہیں۔ ان سب سے توبہ کر لیں، برکت بھی عملوں میں سمجھیں، نحوست بھی اعمال میں سمجھیں۔ جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں وہ صحابہ جو کچھ عرصہ پہلے ایسے ہیں کہ اللہ ناراض ہیں، اب تھوڑے عرصہ بعد اللہ ان پہ راضی ہے۔ صرف راضی نہیں بلکہ ان کی رضا کا قرآن میں اعلان کر رہا ہے۔ وجہ عمل، اور خوبصورت عمل ہے۔ اگر برکت ہمیں اپنے گھر میں چاہیے، برکت ہمیں بیوی میں چاہیے، برکت اپنی سواری میں چاہیے، ہاں سواری کو بھی یاد رکھیں، کچھ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، وہ پھر نحوست کا ہی تصور پیش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل ثلاثہ، گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے بیس اجر، لہو اجر، اور دوسرا فرمایا وَلَهُ وِزْرٌ، ہے گھوڑا وہ بھی گھوڑا وہ بھی گھوڑا، یہ بھی جانور وہ بھی جانور۔ فرمایا ایک گھوڑا انسان کے لیے اجر کا ذریعہ، ایک گھوڑا انسان کے لیے گناہ کا ذریعہ، اور تیسرا گھوڑا علیہ ستر، وہ انسان کے لیے پردے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی۔ جس بندے نے اپنی سواری کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کیا، یہ گھوڑا قیامت کے دن وبال جان ہے، یہ انسان کے لیے باعث عار بن جائے گا اور باعث ندامت بن جائے گا۔ کبھی ہم تو نہیں گئے نا اپنی گاڑی پہ فلم دیکھنے، کبھی ہم نے تو اس طرح کا پروگرام نہیں بنایا نا جس میں اللہ ناراض ہو۔ ہے تو تیری سواری نحوست کا تصور پیش کرے گی، ہاں آ نیکی کے رستے پہ نکال اپنی سواری کو، مسجدوں میں آ، نمازوں کے لیے آ، دین کی بات سننے کے لیے آ، خطبہ جمعہ کے لیے آ، پیدل چل کے آئے تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ میں نے تو آپ کو حدیث سنائی کہ ذخیرہ احادیث میں ہمارے ناقص علم کے مطابق اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت والی حدیث نہیں ہے، لیکن ہمارے عملوں کی کوتاہی کا عالم یہاں تک ہے ہم جمعے میں تب آتے ہیں جب آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہو۔ یہ اللہ کی ناراضگی کے ذریعہ دے۔
آپ نے فرمایا جو شخص جلدی جمعے کے لیے آتا ہے، بکرا وابتکرا واغتسلا، غسل کیا، خوشبو لگائی، مسواک کیا، اچھے لباس کا استعمال کیا، پیدل چل کے مسجد میں آیا، پہلے وقت میں آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے فرمایا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے اعمال میں بے برکتی، ہم نے سوچا ہی نہیں اللہ کتنا انعام دینا چاہتا ہے اور میں کتنی غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر برکت کا تصور آئے گا ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور نحوست کا تصور ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، گھر میں، بیوی میں، سواری میں، اور یہ 4 چیزیں بیان کر کے میں بات بھی ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادہ و 4 من الشقاوہ، ان 4 چیزوں میں ذرا دھیان رکھا کریں کہ بات کہاں تک جا رہی ہے، کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ فرمایا 4 چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں، اور یہی 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ المرأة الصالح والدار الواسع والمرکب الحنی والجار الصالح، یہ 4 چیزیں جس کو میسر ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا بیوی اس کی نیک ہے، گھر اس کا اچھا ہے، سواری اللہ نے اسے مناسب دے رکھی ہے، اور ہمسایہ اللہ نے اسے اچھا دے دیا، یہ انسان کی خوش بختی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اگر یہی 4 چیزیں، عورت بری ہے، سواری گندی ہے، ہمسایہ برا ہے، اور گھر ہر ویلے ٹینشن کا باعث بنا ہوا ہے، یہ بدبختی کی علامتیں ہیں۔ پھر وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے اعمال میں تبدیلی کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا جو گھوڑا انسان کے لیے گناہ کا ذریعہ ہوتا ہے، چونکہ گھوڑا اس دور میں بڑا تکبر اور ریاکاری کا ذریعہ بنتا تھا نا، فخریہ، آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوئے، ان کو میلوں پہ جا کے نچاتے ہیں، یہ اس لیے رب نے تجھے سواری دی تھی۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی گاڑی میں تلاوتیں لگاتے ہیں، شرم اور حیا نہیں آتی، خدا کی قسم، رب کی دی ہوئی نعمتوں پہ کھلم کھلا رب کی نافرمانیاں۔ اللہ پھر ناراض نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنے زور سے میوزک چلاتے ہیں کہ سامنے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، تیری سواری سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ ہم نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا بڑا خطرناک، لڑکا اکیلا ہی تھا گاڑی میں، اور بوفر لگا کے اپنی گاڑی میں کیا گانے لگائے ہوئے تھے اس نے۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو خود مرا پڑا تھا اور گاڑی میں گانے چل رہے تھے، سپیکر چل رہا ہے، یہ اپنی جان رب کو دے چکا، کس حال میں گانے سنتے سنتے؟ بتا جب تیری قبر پھٹے گی اور رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے، اور جس حال میں اللہ اٹھائے گا اسی حال میں اس کی آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو انسان درست کرے۔ فرمایا جو گھوڑا انسان کے لیے پردے کا باعث بنا رہتا ہے، یہ وہ سواری ہے جس کو انسان اپنا ذریعہ معاش بنائی بیٹھا ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، اس کے گھر کا گزر بسر اس سے چل رہا ہے۔ یہ پردے کا ذریعہ، یہ گناہ کا ذریعہ، وہ اجر کا ذریعہ، سواریاں نیک رستے پہ استعمال ہوگی، اللہ اجر دے گا، برے رستے میں اور بری چیزوں میں استعمال ہوگی، اللہ رب العزت گناہوں میں انسان کو وابستہ کر دے گا، اور اگر وہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے جائز طریقے سے، یہ انسان کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں پردے کا باعث۔ لہٰذا ہمارے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہوا، اسلام میں نحوست کا اور برکت کا جو تصور ہے اس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے اعمال سے۔ کسی کو منحوس مت کہیں، کسی مہینے کو منحوس مت کہیں، کسی ذات کو منحوس مت کہیں، کسی شخص کو منحوس مت کہیں، کسی جانور کو منحوس مت کہیں، کسی چیز کو منحوس مت کہیں۔ یہ نحوست ہمارے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تو کیا تمہارے عملوں کی وجہ سے سمندروں میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے طوفان آ جاتے ہیں۔
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، قرآن کی ایک آیت ہے، ٹکڑا ہے کہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ انسان گناہ کرتا ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، پرندے اس پہ لعنت کرتے ہیں، مخلوقیں اس پہ لعنت کرتی ہیں، اور پرندے بول بول کے کہتے ہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی برکتیں روک لی، ہم بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھے، محروم ہو کے بیٹھے۔ لیکن آگے حدیث کے کچھ الفاظ بھی ہیں، لولا البہائم لم یمطروا، پھر اللہ کو انہی جانوروں پہ ترس آتا ہے، انہی پرندوں پہ ترس آتا ہے، تو اللہ تمہیں بھی بارش دے دیتا ہے، پھر تمہیں بھی رزق دے دیتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی قوم میں جب مسئلہ بنا، بارشیں نہیں آ رہی، تو آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، قوم کو لے کے باہر نکل رہے ہیں، آؤ گناہوں کی معافی مانگے رب سے، وہ معاف کرے گا تو آسمان سے بارش آئے گی۔ آگے نکل کے کیا دیکھا؟ جن کی وجہ سے اللہ بارشیں دیتا ہے۔ ایک چیونٹی اپنی ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی، اللہ رب العزت سے بارش مانگ رہی ہے، اللہ کو کہہ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لشکر کو واپس ہو، اللہ نے اس کی سن لی۔ پھر ان چرندوں پرندوں پر رب رحم کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں برکت کے لیے بھی اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، اور نحوست کے لیے بھی یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا ہے ہماری ہی بدعملی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ناراضگیاں آئیں اور مصیبتیں اور دکھ تکلیفیں اور آزمائشیں انسان پہ آ گئیں، اور وہ ان کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ اگر اپنے اعمال کو درست کرے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، نحوستوں سے اور بے برکتیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ